روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے ایک ویلاگ رکھتے ہیں اس کتاب سے، جس کا ٹائٹل ہے تحفہ خواتین، خواتین اسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے لاسٹ ویلاگ جس کا ہیڈنگ تھا پیش لفظ از مولانا محمد تقی عثمانی، اس کا کچھ حصہ بیان کیا، کچھ حصہ باقی ہے، وہ ویلاگ نمبر 3 کی صورت میں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ پیج ہے 36 اور ویلاگ نمبر 2 کا کچھ بقیہ حصہ، مگر ویلاگ نمبر 3 کی صورت میں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اے ہمایوں زندگی تیری سراپا سوز تھی، تیری چنگاری چراغ انجمن افروز تھی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، گرچہ تھا تیرا تن خاکی نظاروزو، تھی ستارے کی طرح روشن تیری طبع بلند، کس قدر بے باک دل میں اس ناتواں پیکر میں تھا، شعلہ گردوں نورد ایک مشت خاکستر میں تھا۔ ناظرین، بقیہ حصہ مضامین کا یہ سلسلہ اس قدر مقبول اور نافع ثابت ہوا کہ خواتین اس کا پہلے سے انتظار کرتی اور بعض جگہ جمع ہو کر بھی ایک دوسرے کو سناتی تھی۔ اس طرح خواتین کے لیے احادیث نبوی اور ان کی تشریحات کا ایک ایسا مجموعہ تیار ہو گیا جس کی مثال اردو میں تو یقیناً نہیں ہے، احکر کے علم کی حد تک عربی زبان میں بھی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ سلسلہ مضامین میں سالہ سال چلا، اور جب حضرت مولانا مدظلہم مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما گئے، اس وقت منقطع ہوا۔ قارئین کا اصرار تو پہلے سے تھا کہ اس مضامین کو کتابی صورت میں منظر عام پر لایا جائے۔ بحمدللہ مولانا کے قلب میں بھی ایسا ہی داعیہ پیدا ہو گیا، اور انہوں نے کتابی صورت کے لیے اثر نو ان مضامین پر نظر ثانی فرمائی، ان کو باقاعدہ مرتب و مربوط شکل دی اور ان میں نہایت گراں قدر اضافے فرمائے۔ اب بفضل تعالی یہ کتاب ایسی ہے کہ واقعتاً خواتین اسلام کے لیے ایک انتہائی قیمتی تحفہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کے مطالعہ سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا محمد عاشق الہی صاحب مدظلہم العالی کو علم و فضل کے ساتھ صدق و اخلاق کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا، اور انہیں دل پر سوز کی نعمت سے نوازا۔ اس لیے ان کے سادہ الفاظ میں دلوں پر اثر کرنے کی وہ غیر معمولی صلاحیت ہے جو فصاحت و بلاغت اور اردو ادبیت سے زیادہ ایک خلوص بھرے جذبے کی پیداوار ہوتی ہے۔ مولانا کی عبارت نہایت سادہ و سلیس انداز بیان، ہلکا پھلکا الفاظ، عام فہم اور اسلوب پر اثر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کی یہ کتاب انشاءاللہ بہت سی خواتین کی اصلاح کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کتاب کو بہشتی زیور کے ساتھ خواتین کے نصاب کا جز بنایا جائے، انہیں ابتداء عمر ہی میں اس کا مطالعہ کرایا جائے اور شادی میں بطور جہیز کے دی جائے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان خواتین کو اس کتاب کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اس سے ان کی تعلیم و تربیت کا مؤثر ذریعہ بنائے، اور اسے اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر حضرت مؤلف مدظلہم کو اور کتاب کی اشاعت میں حصہ لینے والے تمام افراد کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین، واللہ المستعان وعلیہ التوکل۔ اکرم مفتی محمد تقی عثمانی، یہ ان کا پیش لفظ تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا آغاز ہوگا مؤلف کی گزارش نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔
زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی، اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ کتاب فطرت کے فرورق پر، کتاب فطرت کے سرورق پر، جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش بستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی، اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ یوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن انسانیت نے یہ کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دیں کئی موڑ دیے۔